سورہ بقرہ پارہ پہلا اور اس کی آیت نمبر 102، جس میں اللہ رب العالمین نے جادو کا ذکر فرمایا اور اس کے پیروکار ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش میں ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نہ نفع دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کس طرح انہیں علم ہوتا۔ ناظرین، ہوا یہ کہ اس کی تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ نے ان کو روکا اور ان کی ساری جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن فرما دیں۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان اس کے زور سے سلطنت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے جو صلحاء اور علماء تھے انہوں نے تو ان کی بات نہیں مانی، لیکن ان کے جو جاہل لوگ تھے وہ جادو کو سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں، سلیمان علیہ السلام پر معاذ اللہ ملامت شروع کی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک اسی حال میں رہے۔ تو پھر کچھ جب لوگوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں سلیمان علیہ السلام کی بابت دریافت کیا، تو اب ناظرین آپ دیکھیں کہ دین اسلام کیسا دین ہے جو صرف نبی علیہ السلام کی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، ان کا احترام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان اللہ کے سچے نبی تھے علیہ السلام، اور انہوں نے جادو نہیں سیکھا، نہ جادو کے زور پر سلطنت کی، نہ انہوں نے کفر کیا، وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے۔ ہاں شیاطین نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ ناظرین، جادو کے بارے میں یہ فرمایا کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اس کو مباح جان کر کافر نہ بن جاؤ۔ یہ جادو فرما بردار اور نافرمانوں کے درمیان امتیاز اور آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں منافی ایمان کلمات اور افعال ہوں۔ جو اس سے بچے، نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ کا قول ہے۔ جو ناظرین جادو کفر ہے، اس کا عامل اگر مرد ہے تو سلطان اسلام یعنی حاکم اسلام اسے قتل کرنے کا حکم دے گا۔ جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، تو اس کا جو عامل ہے ناظرین وہ قطاع طریق یعنی ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت۔ ناظرین وہ ڈاکو کے حکم میں ہے، اور یہ سلطان اسلام پر منحصر ہے کہ وہ انہیں کیا سزا دیتا ہے۔ اور ڈاکو کی سزا کیا ہے ناظرین؟ یہ فرمایا کہ یا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے یا قتل کیا جائے یا اس کے اعضاء کاٹے جائیں یا پھر اسے جلا وطن کیا جائے۔ جیسا جرم ہو اس کے مطابق سلطان اسلام اپنی ثوابدید پر اس پر حکم نافذ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جادوگر کیسا بھی ہو لیکن اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، یہ احکامات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر بھی ہر جگہ پر یہ عمل کر لیجئے، وہ عمل کر لیجئے، اور جادو جو ہے ناظرین بہت سے معاملات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر یہ ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں
کہ بہرحال یہ جادو اپنی جگہ موجود ہے اور ہمیں اس سے بچنا کیسے چاہیے. ہمیں نمازیں پابندی کے ساتھ، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور جب بھی خدا نخواستہ کہیں شک ہو جائے یا کہیں یقین بھی ہو جائے کہ مجھ پر کچھ ہے، کچھ معاملات ہیں، تو پھر ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس یہ فجر کی نماز کے بعد 11 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دم کر کے پانی کو پی لیں اور جتنی وسعت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. ناظرین انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے گا. اور اسی طریقے سے ناظرین میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو ان معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، چاہے جادو کرنے والا ہو یا پیسے دے کر کروانے والا ہو، تو ان کا حکم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. یہ ایک بہت کبیر جرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ عمل ہے. بڑی راتوں میں جب مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی جہاں اور لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، احادیث میں بیان ہے، تو وہاں جادوگر کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. وقت مختصر ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کی بابت میں عرض کروں گا، لیکن بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس پورے معاشرے کو جادوگروں سے، جادو سے محفوظ و مامون فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.